بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس روز گرمی کی شدت چہروں کو جھلسا رہی تھی، مکہ کی سرزمین گرمی کی آگ سے تپ رہی تھی اور عین دوپہر کے وقت لوگوں کی کھالیں جل رہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح یا شام کے وقت ہی تشریف لایا کرتے تھے، لیکن اس روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول اس کڑی دوپہر کے وقت تشریف لائے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے حبیب اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور دل میں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ضرور کسی اہم واقعے کی بنا پر تشریف لائے ہیں۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی چارپائی سے اٹھے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ذرا یہاں سے ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں میری بیٹیاں ہی تو ہیں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوزانوں ہو کر بیٹھے۔ آپ کے دونوں رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ہاں، تجھے بھی میری رفاقت حاصل ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ مجھے اس سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی شخص خوشی کے مارے بھی روتا ہے۔ میں نے اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کے مارے روتے دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جو 5000 درہم تھے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کے لیے چل پڑے۔ ابو قحافہ آئے، وہ بہت بوڑھے تھے، ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ بلند آواز میں کہنے لگے کہ خدا کی قسم، میرا خیال یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ابا جان، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے ایک طاقچے میں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال رکھتے تھے کچھ پتھر لے کر رکھ دیے اور اس پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ابا جان، دیکھو، اس مال پر اپنا ہاتھ رکھیے۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو انہیں وہاں کچھ رکھا ہوا محسوس ہوا۔ پھر خوش ہو کر کہنے لگے کہ کوئی حرج نہیں، جب وہ تمہارے لیے اتنا مال چھوڑ گیا ہے تو اس نے اچھا کام کیا ہے، اس لیے تمہارا کام بن جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ میں نے صرف یہ چاہا کہ اس طریقے سے ان بزرگوں کو خاموش کرا دوں۔ جنگ چھڑ گئی، گرد و غبار اٹھا، دہکتے سورج کی روشنی میں تلواریں چمکیں اور لاشیں گرنے لگیں۔ مکہ میں یہ آواز اٹھی کہ اہل فارس رومیوں پر غالب آ گئے اور وہ جنگ جیت گئے۔ مشرکین کو اس پر خوشی ہوئی کیونکہ مشرکین اور اہل فارس دونوں اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ان پر غالب آ جائیں، اس لیے کہ مسلمان اور رومی اہل کتاب میں سے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورۃ الروم کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ روم والے مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند ہی سالوں میں پھر غالب ہوں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں میں مذکورہ آیات بار بار دہرانے لگے۔
مشرکین نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا صاحب کہتا ہے کہ اہل روم چند سالوں کے اندر اہل فارس پر غالب آنے والے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم اس پر ہمارے ساتھ قمار بازی کرتے ہو؟ یہ قمار بازی کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ 7 سال تک 4 جوان اونٹنیوں پر معاہدہ ہو گیا۔ جب 7 سال گزر گئے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو مشرکین بہت خوش ہوئے، لیکن مسلمانوں پر یہ بات شاق گزرنے لگی۔ جب یہ بات ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے نزدیک چند سالوں میں سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ 10 سال سے کم مدت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ ان سے مزید 2 سال کی مدت طے کر لو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر گئے اور ان سے مزید 2 سال کی مدت کا معاہدہ کیا۔ ابھی 2 سال پورے نہ گزرے تھے کہ دونوں کے باہم جنگ ہوئی اور رومیوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس طرح مسلمانوں کو وہ خوشی مل گئی۔ ایک اور واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صبح سویرے کچھ لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت اور فضیلت دے رہے تھے۔ یہ بات اڑتی ہوئی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور لوگوں کے ایک بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ خدا گواہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن عمر کے خاندان سے بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان کا ایک واقعہ بیان کیا تاکہ ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلتے وقت کبھی ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر، کیا وجہ ہے کہ تم کبھی میرے پیچھے چلتے ہو اور کبھی میرے آگے چلتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمزدہ لہجے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی آپ کے پیچھے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش تو نہیں کر رہا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کہیں کوئی گھات لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تو نہیں کر رہا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی چیز ہوتی، خطرہ درپیش ہوتا تو میں پسند کرتا کہ تم ہی میرے آگے ہوتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق سے عرض کیا کہ جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب دونوں غار ثور میں پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عرض کرتے ہوئے ٹھہرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، مجھے پہلے اس غار میں جانے دیں، اگر کوئی سانپ یا معذر جانور ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے اور اپنے ہاتھ سے سوراخوں کو ٹنٹولنے لگے اور ہر سوراخ کو کپڑے سے بند کیا۔ جب سارا کپڑا اس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتجب ہو کر پوچھا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا کپڑا کہاں گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ،
قیامت کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ساتھ میرے درجے میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رات عمر کے خاندان سے زیادہ بہتر ہے۔